بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں ولید بن عبد الملک کی خلافت کے بارے میں عرض کریں گے۔ عبد الملک بن مروان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے الولید تخت نشین ہوئے، اس لیے کہ ولید کو ولی عہد بنایا گیا تھا۔ ولید نہایت بدخلق، ناک بہتی ہوئی چال میں گھمنڈ اور کم سوجھ بوجھ والا آدمی تھا۔ ولید 3 دن میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیتا تھا۔ ابراہیم بن ابی ابلہ کہتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک رمضان میں 17 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتا تھا۔ نیز بعض اوقات مجھے دراہم و دنانیز کی تھیلی غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے دیا کرتا تھا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ الولید بن عبد الملک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ اگر لواطت کا حکم قرآن مجید میں نہ ہوتا تو مجھے لواطت کے متعلق خبر بھی نہ ہوتی کہ یہ کیا چیز ہے اور کوئی لواطت بھی کرتا ہے۔ عبد الملک بن مروان کا جس دن انتقال ہوا اسی دن ولید سے بیعت لی گئی۔ ولید بیعت لینے کے بعد گھر نہیں گئے بلکہ فوراً ممبر پر آئے اور فرمایا، الحمدللہ ان للہ و انا الیہ راجعون واللہ المستعان علی مصیبتنا بامیر المؤمنین والحمدللہ علی ما انعم بہ علینا من خلافتی قوم فبایعوا۔ گویا ولید نے اپنے والد محترم کے انتقال پر تعزیتی کلمات کہے، اللہ سے مدد کی امید باندھی، شکریہ ادا کیا اور لوگوں کو اپنی خلافت پر آمادہ کیا۔ حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک اہل شام کے نزدیک سب سے بہترین خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ ولید نے بہت سے کارنامے انجام دیے، دمشق میں بہت سی مسجدیں تعمیر کیں، کوڑیوں کا وظیفہ مقرر کیا اور ان کو تاکید کی کہ بھیک مانگنا ترک کر دیں، چلنے پھرنے سے معذور افراد کے لیے خادم مقرر کیے، اندھوں کے لیے ایک رہنما مقرر کیا، حفاظ کی وظائف و ہدایہ سے خدمت کرتا اور لوگوں میں رعب رکھتا تھا، نیز مقروض کا قرض ادا کرنے میں مدد کرتا۔ جامع الاموی کی تعمیر کی۔ ولید نے یہودیوں اور عیسائیوں کے عبادت خانوں کو منہدم کرا دیا۔ یہ تمام ترقیاں ذوالقعدہ 86 ہجری میں ہوئیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ولید نے تقریباً 12,000 جامع مسجد میں سنگ مرمر کی تعمیر کرانا شروع کر دی تھی، لیکن وہ ان کی تکمیل سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ ولید کے بعد اس کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے یہ کام مکمل کیا۔ ان مساجد کی تعمیر میں 400 صندوق خرچ ہوئے اور ہر صندوق میں 28,000 دینار تھے۔ نیز انہی صندوقوں میں 600 سونے کی زنجیریں مشعل اور قندیلوں کے لیے موجود تھیں۔ قندیلوں میں سے یہ زنجیریں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت تک موجود تھیں۔ بعد میں ان قیمتی زنجیروں کو بیت المال میں جمع کر دیا گیا اور ان کے عوض لوہے اور پیتل کی زنجیریں بنوا کر لگا دی گئیں۔ اسی طرح ولید نے قبۃ الصغریٰ کی تعمیر کروائی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کی، نیز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر وسیع کیا کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک بھی شامل ہو گیا۔ ولید بن عبد الملک کے اور بھی بہت کارہائے نمایاں ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے ولید کو ان کی قبر میں اتارا تو کیا دیکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے ولید کو ان کی قبر میں اتارا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے کفن میں مضطرب ہیں اور ان کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں زبردست فتوحات ہوئیں، مثلاً سندھ کا کچھ حصہ ہندوستان اور اندلس وغیرہ کا علاقہ فتح ہو گیا۔ نیز اس کے علاوہ اور بھی مشہور علاقے فتح ہو گئے۔ ولید بن عبد الملک بہترین سواریوں میں سوار ہوتا تھا۔ ولید سفر اور جنگ وغیرہ سے احتراز کرتا تھا بلکہ خوف محسوس کرتا تھا۔ علقمہ بن صفوان احمد بن یحییٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں 12 دنوں سے بچتے رہو
اس لیے کہ یہ تمہارے اموال کو ختم کر دیں گے، پردوں کو پھاڑ دیں گے۔ ہم نے کہا وہ کون سے ایام ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 محرم، 10 صفر، 4 ربیع الثانی، 18 جمادی الاول، 12 جمادی الثانی، 12 رجب، 17 شعبان، 14 رمضان، 2 شوال، 18 ذی القعدہ اور 8 ذی الحج میں۔ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ اہل علم نے اس حدیث کو اس کے موضوع کے لحاظ سے موضوع قرار دیا ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے قبل جو بات کہی گئی تھی کہ ولید بن عبد الملک نے قبۃ الصغریٰ کی تعمیر کرائی ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ قبۃ الصغریٰ کو اس کے والد عبد الملک نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعمیر کرایا تھا۔ چنانچہ جس وقت عبد الملک بن مروان نے اہل شام کو جمع کرنے سے محض اس لیے روک لیا تھا کہ کہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے اپنی بیعت نہ لے لیں، تو اس وقت تمام لوگ عرفہ کے دن قبۃ الصغریٰ میں مقیم تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ رونما ہوا۔ قبۃ الصغریٰ کے متعلق یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ غالباً ولید بن عبد الملک نے کسی وجہ سے اسے گرا دیا تھا، پھر بعد میں اسے دوبارہ تعمیر کرایا، واللہ اعلم۔ ولید بن عبد الملک کی وفات 15 جمادی الاخر 96 ہجری کو مروان کے گھر میں ہوئی۔ ولید کی عمر کے متعلق اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ولید کی عمر 46 سال تھی، بعض کے نزدیک 47 سال اور بعض کے نزدیک 50 سال ہوئی۔ ولید نے 14 اولادیں چھوڑیں اور مقبرہ باب الصغیر میں حضرت عبداللہ بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں دفن ہوئے۔ ولید بن عبد الملک کی مدت خلافت 9 سال 8 ماہ ہے، بعض حضرات نے 10 سال مدت خلافت بتائی ہے، واللہ اعلم۔